السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں یوٹیوب چینل پر، میں قاری نثار احمد ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعین، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں اور لائک بھی کریں اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کریں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپوں کے اندر، واٹس ایپ گروپوں میں، میسنجر میں، فیس بک پر، یوٹیوب پر اور باقی تمام جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھیج کر صدقہ جاریہ کی اس عظیم کام میں اپنا بھی حصہ ڈالیں۔ معزز سامعین، میں نے 5 آیات سورۃ النبا کی آپ کے سامنے شروع والی بیان فرمائی تھی۔ اب آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک آپ کے سامنے اس کا بے اردو ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے بیان فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یہ 5 آیات آپ کے سامنے بیان۔ اس کا ترجمہ، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا؟ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی جس زمین پر تم رہتے ہو، فصلیں اگاتے ہو، گھر بناتے ہو اور اپنی زندگی گزارتے ہو، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، رب کائنات انسان سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو کیا تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ پہاڑ اللہ رب کائنات نے زمین کے اندر میخوں کی مانند بنا دیا۔ جس طرح میخ جو ہے وہ لگ کر وہ کرسی یا میز یا لکڑی وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اسی طرح رب کائنات نے زمین کے اندر بھی پہاڑوں کو پہاڑوں سے تمثیل اور ماند کر فرما کر کے رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا ہے جوڑا جوڑا۔ ہم نے تم کو دنیا کے اندر جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی جب سے انسان جو پیدا ہوا اس کی قسمت کے اندر، اس کی تقدیر کے اندر رب کائنات نے یہ رکھ دیا کہ اس کا جوڑا کس کے ساتھ ملے گا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اب دنیا کے اندر انسان کہتا ہے کہ فلاں کا رشتہ فلاں جگہ ہے، فلاں کا رشتہ فلاں ہے، فلاں کی شادی فلاں جگہ پر ہو گئی۔ تو معزز سامعین، یہاں پر رب کائنات فرما رہے ہیں کہ ہم نے شروع سے ہی انسان کو جوڑا جوڑا بنا دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور کیا ہم نے نہیں بنایا رات کو پردہ؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور کیا ہم نے نہیں بنایا دن کو کمائی کا ذریعہ؟ یہ 5 آیات آپ کے سامنے میں نے بیان فرمائی ہیں۔ معزز سامعین، رات کو رب کائنات نے آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ دن کو انسان محنت کر کر کے جب تھک جاتا ہے، رات کو سونا آرام کرنا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، تو اللہ رب کائنات نے رات کو انسان کے لیے آرام کا ذریعہ بنا دیا، اور پھر دن کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ بھی اللہ رب کائنات کی بہت بڑی انسان کے لیے انسان پر مہربانی ہے۔ اللہ رب کائنات کی یعنی انسان پر بہت ہی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے رات کو انسان کے لیے آرام بنا دیا اور دن کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ رب کائنات نے مختلف سوال کر کے انسان سے پوچھا کہ ہم نے زمین کیا تیرے لیے بچھونا نہیں بنائی، اور اسی طرح ہم نے کیا زمین کے لیے ہم نے کیا میخیں پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا تاکہ زمین کھسک نہ جائے؟ تو اسی طرح رب کائنات نے فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ تو پھر رب کائنات نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو پردہ اور آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ 5 آیات بھی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب کائنات سے تو اللہ رب کائنات اپنی خاص توحید سمجھ کر اللہ رب کائنات قیامت پر ایمان رکھنے کی اور موت کی تیاری کرنے کی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔